پیدا کیا اللہ نے، ماں باپ دیے اللہ نے۔ وہ چاہتا تو معذور پیدا کرتا، وہ چاہتا تو ٹانگ نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی، وہ چاہتا تو اب نارمل پیدا کرتا، شعور نہ ہوتا، اس نے صحت تندرستی والا پیدا کیا۔ پھر وہ چاہتا تو جس طرح اس کی طبیعت چاہتی، اس کی منشا رضا الہی ہوتی، اس طرح کا بناتا، اس نے حسین بنایا، خوبصورت۔ پھر چاہتا تو پتہ نہیں کس کے گھر پیدا کرتا، اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پروان چڑھایا، جوان کیا، قوتیں دی، پھر اس نے زمین میں رہنے کو جگہ دی، پھر اس نے خوبصورت بچے عطا فرمائے، پھر اس نے عزت اور وقار، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگنے کے، ہم سب کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ بولیے بولیے، اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا، ہر شے اللہ نے ہمیں دی۔ قبر میں زندگی کون دے گا؟ قیامت میں معافی کون دے گا؟ جنت میں مقام کون دے گا؟ سارا کچھ رب رسول ہمیں دیتے ہیں نا میرے بھائی۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جو ان کے مطالبے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اس اللہ کے لیے۔ یہ مطالبہ تھا۔ ہم نے کیا دیا جناب؟ ہم نے کیا دیا؟ میرے بھائی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہر چیز دین کے لیے پیش کر دی، ہر چیز۔ یہاں تو لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل گزارا ہے، دین کے لیے کیسے دیں؟ وہاں تو حضرت بلال حبشی بھی دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی دیتے تھے، صہیب رومی بھی دیتے تھے۔ وہاں تو غرباء، فقراء، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کہنے لگے سونے آپ اعلان کرتے ہیں، میری طبیعت پسند نہیں کرتی کہ حضور آپ کے اعلان کے بعد کوئی شے گھر میں رکھوں، حضور میں ہر شے دینا چاہتا ہوں، میری ساری قبول کر، میں مسجد میں سو کے گزارا کرتا ہوں، میں اصحاب صفہ کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ میرے حبیب نے فرمایا نہیں، سارا کچھ نہ دے، ایک حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے۔ میرے بھائی، صحابہ نے ہر چیز پیش کی میرے محبوب کو، ہر چیز دین کے لیے وار دی، قربان کر، ہر شے میرے نبی کے نام انہوں نے کر دی، جوانیاں بھی، زندگیاں بھی۔ بدر میں 313 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے کسی کی اولاد کو بعد میں نوکری نہیں ملی۔ حضور نے کہیں اعلان نہیں فرمایا تمہارے بچوں کو جاب ملے گی، عہدے ملیں گے، کسی کو نہیں ملا۔ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام جائیدادیں کوئی نہیں کی گئی، بعد میں نہیں کہا گیا کہ تمہیں، کیونکہ تم لوگ شہید ہوئے ہو تمہیں جائیداد، کوئی شے ان کے نام دنیا داری کی نہیں کی گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور انہیں ملا کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور میرے ابا جی 10 بیٹیاں چھوڑ کے، قرضے چھوڑ کے شہید ہو گئے، انہیں ملا کیا ہے؟ تو میرے حبیب پاک نے فرمایا جتنے شہید ہوتے ہیں اللہ پردوں میں رہ کے کلام فرماتا ہے، جب تیرا باپ گیا ہے تو اللہ نے پردے اٹھا کے باتیں کی، اللہ نے پردے، اپنا دیدار رب کریم نے عطا فرمایا ہے، دیدار۔ اور صحابہ کو اس قدر زیادہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ دلچسپی تھی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان کے اندر جب حضور نے ہمیں حکم دیا نا جانیں پیش کرو، تو صحابہ کہتے ہیں حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، جناب انس بن نضر لوگوں کو اعلان کرتے کہتے دوڑ کے آؤ، بھاگو بھاگو، جلدی میدان میں آؤ، دوڑو۔ کانس کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جو یہاں جان دے گا اسے جنت ملے گی، فٹافٹ نقد سودا کر لو، آ جاؤ۔ میرے بھائی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، پتہ صحابہ کو کیا پیغام دے کے گئے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دے گئے؟ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہے، میرے نبی پر، میرے نبی کی عزت پر اور میرے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، ایک بندہ بھی جب تک تم میں سے زندہ اور موجود ہے۔ یہ پیغام تھا صبح سے لے کے شام تک، 2 کام کرنے آپ نے، 2 کام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، کتنے بندے جی؟ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، نمازی ہو گیا، برائیاں چھوڑ گیا، گناہ سے بچ گیا، ایک بندہ، تو
فرمایا समझ ले अल्लाह ने तुझे दुनिया की भी सारी खैर अता कर दी है और आखिरत की सारी इज्जत भी अता कर दी। अगर एक बंदा तेरी तरफ से हिदायत पा गया, सुबह से लेके शाम तक कोशिश करें किसी एक कोई नमाज के लिए लाए, किसी एक कोई दीन की बात बतलाए, किसी एक पर ही मेहनत करें, किसी एक कोई कहें कि यार ये गुनाह है, ये बुराई है, ये बदी है, किसी एक पर जद्दोजहद करें। हम तन्हा रहते हैं, ऐसा नहीं होता, हमारे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, हमारा पूरा जो है एक हल्का अहबाब होता है। आज से अपना इरादा कर लें, तहरीक इस्लाह मुआशरा के इस प्लेटफार्म से आपको मैसेज दे रहा हूँ, इरादा कर लें कि उस दिन सोना नहीं जिस दिन कम अज कम एक शख्स को रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं देगा। उस दिन सोना नहीं, इरादा कर ले आज नहीं, तब आएगी जब कम अज कम किसी एक को कुछ ना हो सके तो किसी को टेलीफोन में मिला लें, कहीं भाई मेरा दिल करता था तुझसे पूछूं तूने आज नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मेरा दिल करता था तुझसे पूछूं कि आज तूने कुरान मजीद खोला है कि नहीं खोला। किसी एक को पैगाम, ये पैगाम जब हम दुनिया में लेके उठेंगे तो फिर उम्मत पे ये कभी ना सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से सारा कुछ होगा। हजरत यूसुफ को खरीदने कितने लोग आए थे, नाम किसका मिलता है जी? तो पता नहीं पे दस दे गए किसका नाम आता है? वो जो वट्टी लेके आई, नाम सिर्फ उसी का है जिसका काम सबसे थोड़ा था, जिसने खरीदा भी, जो खरीद के ले गया उसका नाम ही नहीं आता खरीदारों में, तो अपना नाम दर्ज करा, आगे बढ़, दीन को बड़ी जरूरत है। नौजवान गुमराही की उस वादी में चला गया, बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा साहब गुनाह कर कर के थक गया, अब अपने आप से घिन आती, और तड़प के कहने लगा हजरत जी किसी दिन खुदकुशी करके मर जाऊंगा गुनाहों के सबब से, कोई सहारा नहीं मिलता जो पकड़ के दलदल से निकाल दे, मैं तंग आ गया हूं गुनाहों से। मेरे भाई मिल्लत सिसक रही है, हम किसी का बाजू पकड़ने को तैयार नहीं, दाएं बाएं देखें, गुनाह बेसुकून करता है, गुनाह इंसान के अंदर नफसानियत बढ़ाता है। लोगों को जरूरत है कोई आगे बढ़े और इनका दामन थामे। हम इस स्टेज से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान थोड़ी देर के लिए सुस्त जरूर हुए हैं, थोड़ी देर के लिए गुनाहगार जरूर हुए हैं, लेकिन अपने नबी के गद्दार नहीं हुए, अपने दीन के गद्दार, कुरान मजीद के गद्दार नहीं हुए। थोड़ा ही वक्त रह गया है, बड़ी जल्दी कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा और मिल्लत के जवान जो सीनों में जज्बा रखते हैं ये भाग के उसके झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। बड़ी जल्दी किसी कोने से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज पुकारेगी।